اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کروں گا وہ ہے دی انٹرپولیشن آف بائبل، یعنی کہ تحریف بائبل مقدس، اور اس کا پارٹ نمبر 13 ہوگا۔ تو ناظرین کرام، اپنے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلے وہ لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو ناظرین کرام، اپنا اور آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، جو کہ ہے دی انٹرپولیشن ان بائبل، یعنی کہ تحریف بائبل مقدس، اور اس کا پارٹ نمبر 13۔ تو ناظرین کرام، اس سے پہلے پارٹ نمبر 12 میں ہم نے آپ کو بہت ساری تحریفات دکھائی تھی اور یہ بتایا تھا کہ کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن ان کو یہی نہیں پتہ کہ ان کے ساتھ زیادتی کیوں ہوئی۔ تو آج اسی سلسلے کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ انجیل لوکا باب 23 اور فقرہ 34 میں دیکھتے ہیں، جس میں لکھا ہے کہ یسوع نے کہا، اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں، اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر کرا ڈالا۔ ناظرین کرام، یہ جو بات آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے یہ اردو بائبل کی بات ہے، اور شرارت یہ کی گئی ہے کہ اس پر کوئی بریکٹ نہیں ڈالی گئی، کیونکہ یہ بھی بات ایک بڑے عقیدے کو ظاہر کرتی تھی کہ یسوع محبت تھا اور اپنے مصلوب کرنے والوں کے لیے بھی دعا کرتا تھا۔ مگر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ انکشاف ہوتا ہے کہ یہ دعا کرنا اصل میں تھا ہی نہیں، کیونکہ جب ہم کیتھولک بائبل پر نظر کرتے ہیں، کیتھولک کی جو انگلش کی جو بائبل ہے اس پر نظر کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیتھولک انگلش میں یہ ابتدائی حصہ بریکٹ میں لکھا ہے۔ آپ اس میں دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ فادر forgive him for they do not know what they are doing، اور اگر ہم NIV حاشیے میں دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ دوسرے قدیم نسخوں میں یہ جملہ یسوع کا لکھا ہوا نہیں ہے، یعنی کہ یہ جملے یسوع نے کہا ہی نہیں ہے۔ یہ جملے جو ہیں یہ یسوع کے منہ سے زبردستی نکلوانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ بعد میں خدا کے جو محبت کا عقیدہ ہے اس کو بنایا جائے، جس کی جو پول ہے یہ انگریز جو مسیحی ہیں یہ کھول دیتے ہیں، اور دیسی بیچارے مسیحی وہ شرمندہ ہی ہوتے رہتے ہیں۔ اس طرح یہ معلوم ہوا کہ یسوع کو محبت کو بتانے والا یہ سب سے بڑا جھوٹ بولا گیا ہے، اور جھوٹ کیوں نہ بولا جائے، کیونکہ ان کے عقیدے میں یعنی کہ مسیحیت کے مطابق جھوٹ سے خدا کا جلال ظاہر کرنا جائز ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہی انجیل لوکا باب 24 اور اس کا فقرہ نمبر اگر ہم 5 اور 6 دیکھتے ہیں، اردو میں آپ کے سامنے ہے، تو فقرہ 5 میں لکھا ہے کہ جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، اور آگے فقرہ 6 میں لکھا ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے بلکہ جی اٹھا ہے، یاد کرو جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کیا کہا تھا۔ ناظرین کرام، یہ جو آپ کو بتایا گیا ہے یہ اردو کے جملے ہیں، لیکن اگر ہم کیتھولک انگلش دیکھتے ہیں، کیتھولک بائبل دیکھتے ہیں، تو اس میں ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ یہ جو جملہ ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے بلکہ جی اٹھا ہے، یہ جملہ اردو والوں نے تو آیت 6 کی ابتدا میں جوڑا ہے، مگر دراصل یہ انگلش کیتھولک میں یہ آیت فقرہ نمبر 5 کا آخری حصہ ہے، یہ وہ بھی آپ کے سامنے لگا ہوا ہے، آپ دونوں دیکھ سکتے ہیں۔ اور جب آپ یہ جملے پڑھیں گے کہ عورتیں قبر پر آئیں تو عورتوں نے مردوں سے کہا کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو۔ ناظرین کرام، اس قدیم دور میں جائیں کہ جب یہ لوکا جو ہے انجیل لوکا لکھی جا رہی ہو اور ہر طرف افراتفری کا دور ہو، یسوع کی صلیب کے گواہ بھی موجود نہ ہوں، کہ یسوع نے خود کہا تھا کہ وہ گھڑی آتی ہے کہ تم مجھ کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے، اور اسی وجہ سے گواہ بھی نہ ہوں، پھر ناظرین کرام یہ بھی نہ پتہ ہو کہ صلیب کس نے اٹھائی تھی، نہ یسوع کو صلیب دینے والے رومی یسوع کو یا کسی دوسرے کو درست طریقے سے پہچانتے ہوں، اور پہچان کے لیے بھی یہودا اسکریوتی کا سہارا لینا پڑے، اور یسوع 2-3 دفعہ کہیں کہ میں ہی یسوع ہوں، مگر وہ پھر بھی یسوع کو نہ پہچان سکیں۔ اس ابتلا کے دور میں کیا معلوم کہ شمعون قرینی نے مصلوب ہوا تھا اور قبر میں کون رکھا گیا تھا، مگر یہ جو جملے اوپر گزرے ہیں یہ صاف ہی دلالت کرتے ہیں کہ یسوع مصلوب نہیں ہوا تھا۔ تب ہی وہ براق زدہ جو 2 شخص سے وہ گواہی دیتے تھے کہ تم زندہ کو جو مرا نہیں ہے اس کو مردوں میں کیوں تلاش کرتی ہو،
اور جو آگے کا جملہ ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے بلکہ جی اٹھا ہے، یہ جملہ بھی باطل ہے، یہ بھی ایک اضافہ ہے، تحریف ہے۔ صرف پچھلے جملے کی صداقت مٹانے کے لیے اس کو کہ وہ زندہ ہے یہ اسی لیے لکھا گیا ہے، اور اسی لیے کیتھولک میں یہ صاف لکھا ہے کہ وہ یہ جملہ کہ وہ یہاں نہیں ہے جی اٹھا ہے، یہ قدیم نسخوں میں ہے ہی نہیں ہے۔ اور جیسا لکھا کہ پرانے دور میں جائیں تو عورتوں سے صرف یہی کہا گیا تھا کہ زندہ کو یعنی یسوع کو مردوں میں نہ ڈھونڈو، اس سے ضرب پڑتی تھی، اسی لیے بعد میں کلیسیا نے اضافہ کر دیا اور مقدس وہ جی اٹھا ہے۔ کیتھولک کلیسیا کے 2000 سال کے مصنف اسی لیے یہ لفظ لکھتے رہے کہ یسوع کا نہیں، یہ اناجیل میں اضافہ ہے، اور انگریز جو عیسائی ہیں غیر دیسی، انہوں نے یہ سارا پول کھول دیا۔ اور اسی طرح ناظرین کرام اگر ہم ایک اور چیز آپ کو دکھائیں، یہ انجیل لوکا باب نمبر 24 فقرہ نمبر 12 اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہے، پترس بھاگا گیا، قبر میں جھانک کے دیکھا تو صرف کفن نظر آیا اور تعجب کرتا ہوا گھر کو آ گیا۔ مگر ناظرین کرام یہ آپ کے سامنے اگر آپ گڈ نیوز بائبل میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ قدیم نسخے میں یہ آیت نمبر 12 ہے ہی نہیں ہے، یعنی کہ جو آیت نمبر 12 یہ اپنا وجود رکھتی ہی نہیں ہے، اور یہ بھی ایک صاف ستھری تحریف ہے۔ تو ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ تحریفات کا سلسلہ چل رہا ہے، اور کس طرح ان کا جتنا دل کرتا ہے یہ تحریف کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیجیے تاکہ انہیں بھی اس بات کا علم ہو سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔